بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 132 ہے، جس کا عنوان ہے باب رفع الامانۃ والایمان من القلوب۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأيت احدهما وانتظر الاخر۔ حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وَأَمَّا الْيَوْمِ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات کو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے بیان کیا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی، پھر قرآن کریم نازل ہوا، پھر لوگوں نے قرآن کو سیکھا اور حدیث کا علم حاصل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے سے متعلق بیان فرمایا کہ آدمی رات کو سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر صرف پھیکا بے رنگ داغ رہ جائے گا، پھر وہ دوبارہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، پھر اس کا اثر ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا، جیسے ایک انگارہ جسے تم اپنی ٹانگ پر لڑکا لو، پھر آبلہ بن جائے تو تم اسے پھولا ہوا دیکھو گے حالانکہ اندر کچھ نہیں۔ پھر آپ نے ایک کنکری لے کر اپنی ٹانگ پر لڑکائی اور فرمایا کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کے معاملات کریں گے اور بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرے، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی کہ فلاں قوم کا فلاں شخص ایک امانت دار آدمی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو یہاں تک کہا جائے گا کہ وہ کتنا چالاک ہے، کیا ہی خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور یقیناً مجھ پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے بے شرا کر رہا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسے اس کا دین ضرور ضرور میرے ساتھ بے ایمانی سے باز رکھتا، اور اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتا تو اس کا حاکم اسے مجھ سے بے ایمانی کرنے سے باز رکھتا، لیکن آج میں تم میں سے کسی سے معاملات نہیں کروں گا سوائے فلاں فلاں شخص کے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم، تیسرے ہیں وکیع بن جراح، چوتھے ہیں ابو قریب محمد بن علا الحمدانی، پانچویں ہیں الاعمش سلیمان بن مہران الامام الکوفی، اور چھٹے ہیں زید بن وہب الجہنی ابو سلیمان الکوفی، اور ساتویں ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ ان کی وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی 36 ہجری میں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث عنعنہ دونوں صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائنی کوفی ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو قریب ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول 6 بغیر کسی واسطے کے روایت کرتے ہیں۔
اور اس سند کے اندر ابو معاویہ امام اعمش کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی امام اعمش زید ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اس روایت کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور دیگر غیب کی اخبار کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ان کو آپ علیہ السلام نے ان تمام معلومات سے آگاہ کیا تھا جو قیامت تک ہونے والی تھیں، اور ان کے والد بھی صحابی تھے، یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کا بیان ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں امانت کو دلوں سے اٹھائے جانے کی بات کی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر عائد کی گئی ذمہ داریوں اور عہدوں سے متعلق ہے۔ اس میں ایمان بھی شامل ہے، اسی مناسبت کی بنا پر اسے ابواب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، کتاب و سنت کو سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ یہ عمل ایمان کو زیادہ مضبوط اور دل میں راسخ بناتا ہے۔ اس کے برعکس صرف ظاہری اسلام کا اعتقاد بغیر دل میں ایمان کی پختگی کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ لہذا صرف ظاہری تابعداری باطنی اعتقاد کے بغیر غیر معتبر ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھائے جانے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دلوں کا حال فتنوں کی وجہ سے بہت تیزی سے بدلے گا، کہ انسان رات سوئے گا تو بیدار ہو کر اپنے دل کی حالت میں تبدیلی محسوس کرے گا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو ایمان پر ثابت رکھنے کی دعا کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور جو احکام آپ لائے ہیں ان تمام پر ایمان لائے، کیا آپ کو ہم پر کوئی خوف ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ انہیں جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام دیگر لوگوں سے زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ ان میں امانت مکمل تھی۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں زیادہ وضاحت کے لیے تشبیہ کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ انسان کی اصل فضیلت اس کی امانت داری میں ہے، نہ کہ اس کی جسمانی طاقت، شجاعت یا دنیاوی امور، تدبر اور انتظام پر۔ یہ تمام خصوصیات تب اہمیت رکھتی ہیں جب انسان کا ایمان مضبوط اور کامل ہو۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اس میں بیان ہے کہ اچھے وعدے کی تکمیل اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا امانت داری کی نشانی ہے، جبکہ خیانت ایمان کے خلاف ہے۔ خیانت منافقین کی صفت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جس شخص میں یہ چار علامتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک صفت بھی اس میں ہو تو وہ نفاق کی ایک علامت ہے، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑے تو گالی گلوچ اختیار کرے۔ وبی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی ووکیع قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عیسی بن یونس جمیعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثلہ۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابن نمیر محمد بن عبداللہ ابن نمیر الحمدانی، ثقۃ حافظ فاضل۔ دوسرے ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ثقۃ۔ اور تیسرے ہیں عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی، ثقۃ مامون۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ گزشتہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہ بھی چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔